غریب ہونا کوئی جرم نہیں، لیکن غربت کے ساتھ اگر قسمت کی خرابی بھی آدمی کا پیچھا کرے تو وہ مصائب کے دلدل میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی شاطر دماغ انسان اس کو نہ کرتا جرم میں پھنسانے پر کمر کس لے تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارہ بھی عزت سے حلال رزق کما رہا تھا، مگر شاید وہ کسی کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، اسی لیے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ نہایت سنگین جرم میں اس کا بچنا مشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں مرزا امجد بیگ اس کی مدد کو آ پہنچے، اور یہ بات تو طے ہے کہ ان کی دلیلوں کے آگے ٹکنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور حقائق سے پردہ اٹھا کر مجرموں کو بے نقاب کرنا ہی ان کی پہچان ہے۔ اپنے جرم کو دوسروں کے سر ڈالنے والے مجرموں کا عبرت اثر انجام۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک نئی کورٹ کیس کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تیرا بخت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس معاملے کے اندر ہاتھ ڈالنے سے لے کر پاؤں باہر نکالنے تک ہر لمحہ مجھے یہ دھڑکا لگا رہا تھا کہ کہیں میں نے کسی مجرم کا کیس تو نہیں لے لیا، لیکن خیریت گزری اور میرے تمام تر خدشات حقیقت کا روپ دھارنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس مختصر تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ موسم سرما کی آمد تھی۔ نومبر کی ایک خنک اور اداس شام میں اپنے آفس میں بیٹھا رزق کی رات دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے ہی میری سیکرٹری غزالہ نے انٹرکام پر اطلاع دی، سر ایک خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اوکے، میں نے دلی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا اور غزالہ سے کہا کہ ان خاتون کو فوراً اندر بھیج دیں۔ آدھے منٹ کے بعد جو عورت میرے چیمبر میں داخل ہوئی، میں نے اس کی عمر کا اندازہ 45 اور 50 کے درمیان لگایا۔ عمر کا یہ ہندسہ ایسا بھی تشویشناک نہیں ہوتا کہ انسان خود کو بے بس اور لاچار سمجھنے لگے، مگر اس عورت کی حالت کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ قسمت کے حالات نے اسے مجبور کر رکھا ہے۔ وہ ایک پستہ قد اور فربہ اندام خاتون تھی جو اپنے چہرے اور چال ڈھال سے برسوں کی بیمار نظر آتی تھی۔ وہ ایک آدمی کے سہارے چل کر میرے پاس آئی تھی۔ میں نے خوش دلی اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس خاتون کا استقبال کیا اور اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ اور اس کا ساتھی مرد میری میز کی دوسری جانب رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس بیٹھک کے سلسلے میں بھی مرد مذکور نے ستم رسیدہ عورت کی مدد کی تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وکیل صاحب، میرا نام خیرالنساء ہے۔ وہ عورت اپنا تعارف کراتے ہوئے نحیف آواز میں بولی، میں ایک دکھی بیوہ ہوں۔ اس دنیا میں ادریس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور ادریس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کاغذ قلم سنبھالنے کے بعد گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، خاتون یہ بتائیے گا کہ ادریس آپ کا کیا لگتا ہے اور پولیس نے اسے کیوں گرفتار کیا ہے؟ ادریس میرے بڑھاپے کا سہارا اکلوتا نوجوان بیٹا ہے وکیل صاحب، خیرالنساء نے گلوگیر آواز میں بتایا۔ ادریس پر قتل کا الزام ہے۔ آپ کے بیٹے نے کس کی جان لی ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے سوال کی تصحیح کرتے ہوئے معتدل انداز میں پوچھا، میرا مطلب ہے ادریس کو پولیس نے کس کے قتل کے الزام میں حراست میں لیا ہے؟ مقتول کا نام عبدالکریم ہے وکیل صاحب، لیکن عام طور پر لوگ انہیں کریم بھائی کہہ کر پکارتے تھے، اس نے بتایا۔ میں نے اہم پوائنٹس نوٹ کرنے کے دوران میں پوچھ تاچھ کا عمل جاری رکھتے ہوئے دریافت کیا، ادریس کا مقتول کے ساتھ کس قسم کا تعلق واسطہ تھا؟ میرا بیٹا کریم بھائی کے بنگلے پر کام کرتا تھا، خیرالنساء نے بتایا، لیکن کریم بھائی کا قتل ان کے آفس میں ہوا ہے، اور اتفاق سے اس روز ادریس آفس گیا تھا اپنے واجبات وصول کرنے۔ ایک منٹ محترمہ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، واجبات وصول کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے بیٹے نے مقتول کے ہاں اپنی نوکری چھوڑ دی تھی؟ ادریس نے وہ ملازمت خود نہیں چھوڑی تھی وکیل صاحب، خیرالنساء نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بلکہ نازیہ کے کہنے پر کریم بھائی نے
ادریس کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ نازیہ کریم بھائی کی دوسری بیوی ہے جو عمر میں کریم بھائی سے بہت چھوٹی ہے۔ اگر کریم بھائی کی اولاد ہوتی تو وہ نازیہ سے 2-4 سال بڑی ہی ہوتی۔ مقتول نے آپ کے بیٹے کو اپنی بیوی نازیہ کے کہنے پر نوکری سے نکالا یا یہ مقتول کا ذاتی فیصلہ تھا؟ اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے خیرالنساء کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ سرے دست میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ادریس کا قصور کیا تھا، مطلب یہ کہ اسے نوکری سے نکالنے کا سبب کیا تھا؟ نازیہ نے ادریس پر الزام لگایا تھا کہ اس نے کریم بھائی کی قیمتی گھڑی چرائی تھی۔ تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ادریس نے اپنے مالک کی گھڑی چوری نہیں کی تھی؟ میں نے سوالیہ نظر سے خیرالنساء کی طرف دیکھا۔ میرا بیٹا چور نہیں ہے وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ہاں، آپ اسے بدقسمت کہہ سکتے ہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، کسی بچے کے لیے اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی کہ جب اس کے ہم عمر دوسرے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو اسے کسی کے بنگلے پر نوکری کرنا پڑے۔ ادریس کو کام پر بھیجنا میری مجبوری تھی کیونکہ میں برسوں کی بیمار ہوں۔ ادریس کے باپ فیض احمد کی حادثاتی موت کے بعد ہم ماں بیٹا تنہا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ فیض مقتول کریم بھائی کے بنگلے پر ایک مالی کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میری درخواست پر کریم بھائی نے ادریس کو اپنے ہاں اوپر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ وہ پورا دن بنگلے پر گزارتا تھا اور رات کو گھر آ جاتا تھا۔ صرف ادریس ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک میں ہزاروں لاکھوں بچوں کو ایسے ہی نامساعد حالات سے گزرنا پڑتا ہے، میں نے تلخی بھرے لہجے میں کہا۔ یہ در حقیقت اسٹیٹ کی بے حسی بالفاظ دیگر ناکامی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے مقتول کی گھڑی کی چوری کے بارے میں بتا رہی تھیں؟ جی وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو ادریس کی بدبختی کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ مقتول کی بیوی نے ادریس پر گھڑی کی چوری کا جو الزام لگایا تھا وہ بعد ازاں سچ بھی ثابت ہو گیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے خیرالنساء کی طرف دیکھا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ ادریس نے واقعتاً وہ گھڑی چرائی تھی؟ اگر میرے بیٹے نے مقتول کی گھڑی چوری کی ہوتی تو یہ اس کا جرم کہلاتا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ ادریس کی بدقسمتی یہ ہے وکیل صاحب کہ وہ چور نہیں ہے، مگر مسروقہ گھڑی اس کے سامان میں سے برآمد ہوئی تھی۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں مزید آدھے گھنٹے تک خیرالنساء سے مختلف سوالات کرتا رہا اور اس کے جوابات میں موجود اہم نکات کو میں نے اپنے پیڈ پر نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے معتدل انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں آج یا کل کسی وقت متعلقہ تھانے جا کر ادریس سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ آپ کل شام میں میرے پاس آ جائیں، پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ تو میں سمجھ لوں کہ آپ نے ادریس کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ خیرالنساء نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ اگر ادریس کے بیان نے مجھے مطمئن کر دیا تو میری طرف سے ہاں سمجھیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کسی بھی کیس کو لینے سے پہلے اپنا اطمینان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر کسی وکیل کو اپنے موکل کے بے گناہ ہونے کا یقین ہو تو وہ بہتر انداز میں اس کا دفاع کر سکتا ہے۔ میں نے ادریس کی بے گناہی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا تو دیا ہے وکیل صاحب، اس نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ میرے بیٹے کو کسی سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے۔ ادریس چور ہے اور نہیں قاتل۔ میں بیٹے کے لیے ایک ماں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں خیرالنساء صاحبہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ آپ کی کہانی میں نے سن لی ہے، ادریس کا بیان بھی ضروری ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں اس میں آپ ہی کے بیٹے کی بہتری ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس نے تابونامیز انداز میں گردن ہلائی اور ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے منت ریز لہجے میں کہا، آپ کسی وقت ان سے بات کر لیجیے گا، آپ کے آفس کا پتہ مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے۔ میں نے خیرالنساء کے ہاتھ سے مذکورہ تعارفی کارڈ لے کر اس پر نظر ڈالی۔ وہ کسی احسان جتوئی نامی شخص کا کارڈ تھا۔
جو ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں کسی ایسے شخص کا چہرہ نہیں ابھرا، میری یادداشت کے مطابق جس کا نام احسان چتوئی ہو۔ یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے خیرالنساء سے استفسار کیا۔ ایک خدا ترس انسان ہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ مگر وہ تو آپ کو جانتے ہیں، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ انہوں نے یہ کارڈ دیتے وقت آپ کا نام لے کر کہا تھا کہ میں ادریس کے حوالے سے آپ سے آ کر ملوں۔ ہو سکتا ہے کبھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہو، میں نے بات برائے بات کہہ دیا، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ویسے آپ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں خیرالنساء نے بتایا کہ احسان چتوئی گائے بگائے ہے، فیض احمد کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ میں کل بشارت کے ساتھ ان سے ملنے گئی تھی، تب انہوں نے مجھے تسلی کے ساتھ ہی اپنا کارڈ دیتے ہوئے آپ سے ملاقات کرنے کی تاکید کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، بشارت کون ہے؟ یہ جو میرے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے، وہ اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ بشارت ہمارا پڑوسی ہے، یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، آپ کے پاس آنے کے لیے اس نے اپنی دکان بند کر دی ہے۔ پھر خیرالنساء نے مجھے بتایا کہ بشارت پیشے کے اعتبار سے ایک درزی تھا اور محلے ہی میں اس کی ٹیلرنگ شاپ تھی۔ بشارت کی عمر 40 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ میانہ قد، کم گو اور سادہ مزاج انسان تھا۔ میں نے اس کی جذبہ خدمت کو سراہا تو وہ خوش ہو گیا۔ خیرالنساء نے میرا شکریہ ادا کیا اور بشارت کا سہارا لے کر رخصت ہو گئی۔ میں خیرالنساء سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ اس کی صحت کو کس نوعیت کے خطرات لاحق ہیں۔ اس کی ناگفتہ بے اور قابل رحم حالت کے پیش نظر میں فیس کی بات بھی نہیں کر پایا تھا۔ خیرالنساء کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس کے بیٹے کو پولیس نے 17 نومبر کی شام 6 بجے گھر سے گرفتار کیا تھا اور آج 19 نومبر تھی۔ 18 نومبر کی صبح پولیس نے ادریس کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا اور اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں زیر تفتیش تھا۔ میں اسی روز آفس سے اٹھنے کے بعد متعلقہ تھانے چلا گیا۔ ادریس ایک دراز قامت مگر دبلا پتلا نوجوان تھا۔ چھریرا بدن ہونے کے باعث وہ کچھ زیادہ ہی لمبا دکھائی دیتا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ تھانے کی حوالات کے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ اپنے پاؤں کو تک رہا تھا۔ السلام علیکم، میں نے بآواز بلند کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے ناشناسائی تو نظر آئی ہی، مگر اس کے ساتھ وہاں ویرانی، پریشانی اور نا امیدی بھی موجود تھی۔ اس نے بددلی سے میرے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ تھانہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں آ کر انسان دنیا کی ہر شے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ لیکن تمہیں فکر مند اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اس مصیبت سے باہر نکالوں گا۔ میرے ہمدردانہ رویے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی رمق اجاگر ہوئی اور وہ دلچسپی بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ تمہاری والدہ صاحبہ نے مجھے تمہاری وکالت کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں اس بکھیڑے سے نجات دلا کر باعزت بری کروا سکتا ہوں۔ وکیل صاحب، میرے ہمت افزا الفاظ کا فوری نتیجہ ادریس کے چہرے اور آنکھوں کے ساتھ ہی اس کی آواز سے بھی ظاہر ہوا۔ صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے، میں نے انہیں قتل نہیں کیا، آپ مجھے بچا لیں، وہ خوشامد بھرے لہجے میں بولا۔ اگر مجھے پھانسی ہو گئی تو میری ماں زندہ نہیں رہے گی، وہ بہت ہی بیمار اور دکھی ہے۔ ادریس یہ بات نہیں بھی بتاتا تو خیرالنساء کی حالت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا معاملہ تشویشناک ہے اور دیگر گوں ہے۔ میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں استفسار کیا، خیرالنساء کو کیا بیماری ہے؟ انہیں کینسر ہے، اس نے گھائل لہجے میں جواب دیا۔ وہ کافی عرصے سے اس موذی مرض کی اذیت کو برداشت کر رہی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس کیس میں کسی قسم کی سزا نہیں ہونے دوں گا، میں نے ادریس کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کون سی شرط؟
شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے سچ بولو گے۔ میں نے کہا، میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہوگا۔ آپ میرا مقدمہ لڑنے والے ہیں، میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا وکیل صاحب؟ اس نے بے چارگی بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تو پولیس والوں کو بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، مگر وہ لوگ میری بے گناہی کا یقین ہی نہیں کر رہے، بلکہ مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کیسی دھمکیاں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شرافت سے کریم بھائی کے قتل کا اعتراف کر لوں، ورنہ وہ میری کھال ادھیڑنے کے بعد مجھ سے اقبال جرم کروا لیں گے۔ ادریس نے سراسیمہ لہجے میں بتایا۔ کیا انہوں نے تمہیں زد و کوب کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ پیسوں کا بندوبست کر لوں تو وہ مجھ پر ہلکی دفعات لگائیں گے، جس کے بعد مجھے چند ماہ کی سزا ہوگی۔ اگر میں نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا تو پھر پھانسی پکی سمجھوں۔ دوران تفتیش پولیس جس قسم کے ہتھ کنڈے آزماتی ہے میں ان سے بخوبی واقف تھا۔ وہ ایک طرف ملزم کی زبان کھلوانے کے لیے اسے ٹارچر کرتے ہیں اور دوسری جانب اس کی جاں بخشی کے عوض رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ معاملہ کہاں جا کر بیٹھے گا؟ اس کا انحصار 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 ملزم کی بے گناہی، نمبر 2 ملزم کی برداشت اور نمبر 3 ملزم کی مالی حیثیت۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی زیر عتاب شخص کے پاس ہو تو ریمانڈ کی مدت کے عرصے میں اسے کافی آسانیاں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ پولیس کی ان غیر نصابی سرگرمیوں سے ملزم کے کیس پر کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی عدالت میں اس کی کوئی حیثیت یا اہمیت ہے۔ پولیس نے تم سے کتنی رقم مانگی ہے؟ میں نے ادریس سے پوچھا۔ 50,000 روپے، اس نے جواب دیا۔ یہ پولیس والے تمہارے دشمن ہیں اور میں تمہارا دوست ہوں ادریس، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے تم میری بات دھیان سے سنو اور اسے اپنے دماغ میں محفوظ کر لو۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، جب تک تم پولیس والوں کی تحویل میں ہو تمہیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، اس کے لیے تمہارا خاص دماغ ہونا ضروری ہے، گھبرانا بالکل نہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مار پیٹ کرنے کی کوشش کریں تو خود کو بچانے کے لیے ان کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ تم سے جو بھی کہلوانا چاہیں ان کی خواہش پوری کر دینا، باقی سب میں عدالت میں سنبھال لوں گا۔ پہلی بات، ادریس کے چہرے پر مجھے اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ اس نے تھوک نگل کر اپنے حلق کو تر کیا اور اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا وکیل صاحب، اگر سمجھ گئے ہو تو شروع ہو جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ کہ بقوا کے روز مقتول کے آفس میں ہوا کیا تھا؟ میں تم پر لگنے والی گھڑی کی چوری کے الزام کے بارے میں بھی سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تم پولیس اور عدالت کے چکر سے نکل کر آزاد زندگی گزارنے کی چاہت رکھتے ہو تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھ سے چھپانے کی کوشش نہیں کرنا۔ سچ بولنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے، یہاں میرے سامنے بھی اور وہاں عدالت کے کمرے میں بھی۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں ادریس نے مجھے جو کہانی سنائی اس کے نتیجے میں مجھے اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا۔ میں نے اس سے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط کروائے، پھر اسے تسلی دینے کے بعد واپس آ گیا۔ ادریس اگرچہ ناخواندہ تھا لیکن اس کا شمار معمولی پڑھے لکھے نوجوانوں میں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بات کرنے کا ڈھنگ جانتا تھا اور اس نے میرے پیش کردہ قانونی کاغذات پر انگوٹھا لگانے کے بجائے باقاعدہ دستخط کیے تھے، اور تبھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ لیفٹ ہینڈر تھا، یعنی وہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا۔ ادریس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عدالت کے اندر زور لگانے کے علاوہ فیلڈ میں بھی اچھی خاصی دوڑ دھوپ کی ضرورت تھی۔ اسی روز رات میں احسان جتوئی کا فون آ گیا۔ اس نے اپنا اور اپنے محکمے کا تعارف کرانے کے بعد کہا، بیگ صاحب، تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں نے خیر النساء نامی ایک عورت کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس چند منٹ ہوں تو۔ جی، آپ کا وزٹنگ کارڈ مجھے مل گیا ہے، میں نے شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کل کسی وقت آپ کو کال کرنے کے بارے میں سوچا تھا، خیر آپ نے خود ہی مجھ سے رابطہ کر لیا ہے، تو بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خیر النساء بہت ہی مظلوم اور معاشی طور پر کمزور عورت ہے اور اس کے ساتھ ہی انتہائی خوددار بھی، اس نے معتدل انداز میں بتایا۔ میں اس کے مرحوم شوہر فیض احمد کو اچھی طرح جانتا تھا،
باہر کیب، آپ نے اپنی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کی فکر نہیں کرنا۔ یہ سارا اماؤنٹ میں کسی وقت آپ کے آفس آ کر ادا کر دوں گا۔ بس آپ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اس کام پر لگا دیں۔ میں ادریس والے معاملے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ خیرالنساء کا بیٹا چور یا قاتل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی رگوں میں ایک عظیم انسان کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا جتوئی صاحب، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ ادریس کے کیس کی جانب سے آپ مطمئن ہو جائیں، وہ معاملہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ادریس کو میں باعزت بری کروا لوں گا۔ شکریہ بیگ صاحب، احسان جتوئی نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں عدالتی بکھیڑوں میں ٹائم تو لگتا ہے، اور یہ تو قتل کا کیس ہے۔ بہرحال وہ لمحے بھر کے لیے تھما اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ میں 2-4 روز میں وقت نکال کر آپ سے ملنے آؤں گا۔ اگر آپ کو مجھ سے اور میرے محکمے سے کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو تو بلا تکلف کہہ دیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ شکریہ جتوئی صاحب۔ پھر میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، خیرالنساء نے بتایا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہماری ملاقات کب اور کہاں ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کریں گے؟ آج تک براہ راست کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اس نے بتایا۔ چند سال پہلے آپ نے ہمارے محکمے کے ایک ایماندار انسپکٹر کا کیس لڑا تھا۔ بس اسی انسپکٹر کے توسط سے آپ سے میرا غائبانہ تعارف ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ چند روز کے بعد ہماری بالمشافہ ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس نے توانا لہجے میں کہا۔ اختتامی کلمات کے بعد ہمارے درمیان قائم کردہ ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل ادریس کی ضمانت کرانے کی بہت کوشش کی، مگر اس سعی میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میں پہلے بھی اس حقیقت کا اظہار بارہا کر چکا ہوں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کے پس منظر پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کو ابتدائی معلومات سے آگاہ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ اس میں سے بہت سی باتیں مجھے اپنی تحقیق کے نتیجے میں بعد ازاں پتہ چلی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے میں نے انہیں بھی شامل تحریر کر لیا ہے۔ اسی طرح میں نے چند ایک پوائنٹس کو دانستہ اس خلاصے سے حذف کر دیا ہے۔ آگے چل کر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مواقع پر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ادریس اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے اور ان کی رہائش گولی مار کے علاقے میں تھی۔ ادریس کا باپ فیض احمد پیشے کے اعتبار سے ایک مالی تھا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک وہ مقتول عبدالکریم کے بنگلے پر کام کرتا رہا تھا۔ مذکورہ بنگلے کے علاوہ بھی وہ 2-3 جگہوں پر اپنی جز وقتی خدمات دیتا تھا، مگر اس کا زیادہ تر وقت مقتول کے ہاں ہی گزرتا تھا۔ اس واقعے سے کم و بیش 8 سال پہلے کرنٹ لگنے سے فیض احمد کی موت واقع ہو گئی تھی۔ وہ حسب معمول چھٹی کر کے اپنے گھر آ رہا تھا۔ وہ اگست کا مہینہ تھا اور اس سال بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھیں۔ فیض احمد گولی مار کے اسٹاپ پر بس سے اترا اور گھٹنے گھٹنے پانی میں چل کر وہ اپنے گھر کی سمت آ رہا تھا کہ بجلی کے ایک کھمبے کو چھونے پر اسے کرنٹ لگا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ فیض کی اس المناک حادثاتی موت کے کچھ ہی عرصے کے بعد خیرالنساء کی استدعا پر مقتول نے ادریس کو اپنے بنگلے پر ملازم رکھ لیا تھا اور اپنی گرفتاری تک لگ بھگ وہ 8 سال وہاں کام کر چکا تھا۔ وہ مقتول کی گاڑی کی صفائی کے علاوہ دیگر چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا، جن میں بازار سے سودا سلف لانا بھی شامل تھا۔ وہ چونکہ ایک مالی کا بیٹا تھا، لہٰذا وہ اس کام کی سائنس سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔ ادریس کے ہوتے ہوئے مقتول کو الگ سے کوئی مالی رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مقتول کی رہائش نعت ناظم آباد کے علاقے میں تھی اور اس کا روزگار نیو چالی میں تھا۔ وہ امپورٹ کا بزنس کرتا تھا۔ اس کی درآمدات میں سفید چنا اور مختلف قسم کی دالیں شامل تھیں۔ بعض اوقات
ضرورت پڑنے پر وہ چاول اور چینی بھی امپورٹ کیا کرتا تھا۔ اس کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، روپے پیسے کی فراوانی تھی، مگر اسے خانگی سکون میسر نہیں تھا۔ مقتول کی عمر موت کے وقت 65 سے زیادہ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں۔ اس کی پہلی بیوی کا نام شیریں تھا۔ شیریں اس میں بامسمہ تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ مقتول کو اولاد ایسی نعمت نہیں دے پائی تھی۔ مقتول نے صبر اور انتظار میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر وہی بات کہ شاید اس کے نصیب میں اولاد تھی ہی نہیں، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک نیا تجربہ کر ڈالا، اور یہ تجربہ بڑھاپے میں ایک حسین و جمیل جوان عورت سے شادی کا تھا۔ نازیہ کی عمر 26 سال تھی جب اس کی شادی مقتول سے ہوئی، اور یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات تھی۔ دونوں بیویوں میں پہلے ہی دن سے تنازعات کا آغاز ہو گیا تھا، اور جب وہ بحث و تکرار میں مصروف ہوتیں تو نازیہ شیریں کو باج ہونے کا طعنہ دینا نہیں بھولتی تھی۔ شیریں اپنے سوتن کی جلی کٹی تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل خون ہو جاتا جب مقتول بھی اپنی نئی نویلی کم عمر بیوی کی حمایت پر اتر آتا تھا۔ یہ ناگوار سلسلہ کچھ عرصے تک یوں ہی چلتا رہا، پھر شیریں نے 1 سال پہلے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مقتول کے بنگلے کو خیر بات کہنے کے بعد کسی دوسری جگہ رہائش اختیار کر لی۔ یہ اقامت گاہ اسے مقتول ہی نے گلشن اقبال میں دلوائی تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے تک مقتول پابندی سے شیریں کی طرف چکر لگاتا رہا تھا، اور اس نے اپنی پہلی بیوی کا اچھی طرح خیال بھی رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی راتیں نازیہ کے ساتھ نعت نظم آباد والے بنگلے پر ہی گزرتی تھیں۔ پھر رفتہ رفتہ مقتول کا شیریں کی جانب جانا کم ہونے لگا، اور اپنی موت سے پہلے وہ کئی ہفتوں سے شیریں کی طرف نہیں جا سکا تھا۔ ادریس کو مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے۔ وہ وہاں پر خوش تھا۔ مقتول عبدالکریم اور اس کی زوجہ اول شیریں ادریس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ اگرچہ ان کا کل وقتی ملازم تھا، لیکن انہوں نے کبھی اسے نوکر ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ پھر اس وقت سب کچھ بدل گیا جب مقتول نے دوسری شادی کی۔ شیریں تو اپنی سوتن سے بیزار اور نالاں تھی ہی، نازیہ نے ادریس کی زندگی بھی اجیرن کر دی تھی۔ وہ بات بے بات ادریس کو ٹوکتی رہتی تھی۔ بعض اوقات نازیہ کی ڈانٹ ڈپٹ اس درجے کو جا پہنچتی کہ ادریس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ شیریں نے کبھی اس کے ساتھ ایسا ناروا اور سنگ دلانہ سلوک نہیں کیا تھا۔ شیریں نے وہ بنگلہ چھوڑا تو ادریس کی مشکلات میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ پہلے تو شیریں ادریس کی طرفداری کر کے اسے پریشانی سے بچا لیا کرتی تھی، اب وہ گویا سیدھا سیدھا نازیہ کے نشانے پر تھا۔ جب معاملہ ادریس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو ایک رات اس نے اپنی ماں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر خیرالنساء کو بہت دکھ ہوا۔ تم یہ ظلم چپ چاپ سہتے رہے اور مجھے بتایا تک نہیں؟ خیرالنساء نے شاکی نظر سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ آپ کو بتا کر کیا کرتا اماں؟ ادریس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس عورت کے رویے سے تنگ آ کر تو بڑی بیگم صاحبہ صاحب جی سے الگ رہنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تم دل چھوٹا نہ کرو میرے بچے، خیرالنساء نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ میں خود کریم بھائی سے بات کروں گی، وہ ضرور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اماں، ادریس نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ صاحب اپنی نئی بیوی کے خلاف کسی کی نہیں سنتے۔ مجھے تو لگتا ہے چھوٹی بیگم صاحبہ نے صاحب پر کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے۔ اگر صاحب کا دماغ ٹھیک سے کام کر رہا ہوتا تو وہ بڑی بیگم صاحبہ کو کبھی بنگلے سے جانے نہ دیتے۔ اس صورتحال نے خیرالنساء کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ پرخیال انداز میں بولی، کریم بھائی ایک سمجھدار اور تجربہ کار انسان ہیں، انہوں نے بھی پڑھ اور سن رکھا ہوگا کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ادریس نے پلکیں جھپکائیں اور الجھن زدہ انداز میں پوچھا، اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت سیدھا سادہ ہے میرے بچے، خیرالنساء نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کریم بھائی اس وقت نازیہ کی جوانی کے نشے میں دھت ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ اس طلسم سے باہر نکلیں گے تو انہیں احساس ہوگا
کہ وہ مدہوشی کے عالم میں کون کون سی سنگین غلطیاں کر بیٹھے ہیں، مگر پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماں کی بات کسی حد تک بیٹے کی سمجھ میں آئی۔ اس بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، تاہم ادریس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اماں، میں اب کریم صاحب کے بنگلے پر اور کام نہیں کروں گا۔ میں ہر روز کی اذیت اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے لیے کام کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیوں اچانک نوکری چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے میرے بچے، ماں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم کریم بھائی کو 1 ماہ پہلے بتا دو اور اس دوران میں اپنے لیے دوسری ملازمت بھی تلاش کرتے رہو۔ ٹھیک ہے اماں، میں کل ہی کریم صاحب کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتا دوں گا، ادریس نے فرما برداری سے کہا۔ آگے جو اللہ کو منظور۔ خیرالنساء مطمئن تو ہو گئی، لیکن اس گفتگو کے بعد اس کے رگوپے میں ایک نئی پریشانی سرایت کر گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنی بیماری کے ہاتھوں مجبور اور لاچار تھی، اوپر سے یہ ایک نئی مصیبت اور آن کھڑی ہوئی تھی۔ جب اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے ادریس کے علم میں لائے بغیر کریم بھائی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ حجت تمام کیے بغیر اس معاملے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ادریس اور اس کی ماں خیرالنساء نے جو سوچا تھا اس پر وہ دونوں عمل نہ کر سکے۔ قبل اس کے کہ خیرالنساء آفس جا کر کریم بھائی سے بات کرتی اور ادریس کریم بھائی کو نوکری چھوڑنے کا نوٹس دیتا، تقدیر اپنی چال چل گئی۔ 15 نومبر کو عبدالکریم کی قیمتی گھڑی چوری ہو گئی۔ مذکورہ گھڑی اس کے بیڈ روم سے غائب ہوئی تھی۔ نازیہ نے سیدھا ادریس پر چوری کا الزام لگا دیا۔ آئندہ روز جب ادریس کام پر آیا تو کریم بھائی نے اس سے پوچھ تاچھ کی۔ ادریس نے گھڑی چرانے والے معاملے سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں جب ادریس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو مسروقہ گھڑی وہاں سے بازیاب ہو گئی۔ ادریس لاکھ قسمیں کھاتا رہا کہ اس نے گھڑی چوری نہیں کی، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کریم صاحب کی وہ قیمتی گھڑی اس کے سامان میں پہنچی کیسے۔ عبدالکریم نے ادریس کی ایک نہ سنی اور کھڑے کھڑے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ روز وہ آفس آ کر اپنے پیسے لے لے۔ 17 نومبر کی دوپہر ادریس آفس پہنچ گیا۔ اس نے مقتول سے اپنے واجبات وصول کیے اور سیدھا گھر چلا گیا۔ اس کے آفس سے نکلنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ آئندہ پیشی پر اس کیس کی باقاعدہ سنوائی کا آغاز ہوا۔ اس روز کیس سے متعلق تمام افراد عدالت میں موجود تھے۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان حلفی ریکارڈ کیا گیا۔ ادریس نے میری ہدایات کے مطابق نبۃ اللہ بیان دیا تھا۔ مذکورہ بیان اگرچہ مختصر تھا لیکن اسے جامع کہا جا سکتا تھا۔ پراسیکیوشن، جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ ایکیوز اسٹینڈ کے نزدیک آ گیا، پھر ملزم کے چہرے پر نگاہ جما کر جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، تم کب سے مقتول کے بنگلے پر کام کر رہے تھے؟ ملزم نے متحمل لہجے میں جواب دیا، میں نے لگ بھگ 8 سال صاحب کے گھر میں ملازمت کی ہے۔ وہاں پر تمہارے کام کی نوعیت کیا تھی؟ میرا اصل کام تو بنگلے میں موجود پودوں کی دیکھ بھال کرنا تھا جناب، ملزم نے بتایا۔ اس کے علاوہ میں صاحب کی گاڑی صاف کر دیا کرتا تھا اور نزدیکی مارکیٹ سے سودا وغیرہ لا کر دینا بھی میری ذمہ داری تھی۔ اور چوریاں کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ ملزم نے ترکی بترکی جواب دیا، میں چور نہیں ہوں وکیل صاحب۔ کیا تم اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہو کہ وقوع سے محض 2 دن پہلے تم نے مقتول کی قیمتی گھڑی چرا لی تھی؟ مجھ پر صاحب کی گھڑی چوری کا الزام ضرور لگا تھا، مگر میں نے وہ گھڑی نہیں چرائی تھی، ملزم نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ تم نے وہ گھڑی نہیں چرائی تھی؟ وکیل استغاثہ نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا، پھر مذکورہ گھڑی تمہارے سامان میں سے کیسے برآمد ہوئی تھی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ملزم نے سادگی سے جواب دیا۔ تمہیں قیمتی گھڑی کی چوری کے الزام میں مقتول نے نوکری سے نکال دیا تھا، وکیل استغاثہ نے روکھے لہجے میں کہا۔ اگلے روز تم اپنے واجبات لینے اس کے آفس پہنچے۔ تم نے رقم وصول کی اور جاتے ہوئے ایک تیز دھار خنجر مقتول کی گردن کاٹ ڈالی۔
तुम्हें नौकरी से निकाले जाने का बहुत रंज था। तुमने मकतूल को मौत के घाट उतार कर अपना गुस्सा निकाल लिया। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आप ठीक नहीं कह रहे वकील साहब, मुलजिम ने पूरे तुमाद लहजे में जवाब दिया। मैं अपने पैसे लेने के बाद ऑफिस से निकल गया था और उस वक्त तक साहब जिंदा सलामत थे। मेरे जाने के बाद इनके साथ क्या हुआ मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। वकील इस्तगासा ने जज की तरफ देखते हुए मौतबान अंदाज में कहा, योर ऑनर, मैं इस्तगासा के गवाह कफील अहमद को पेश करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड, जज ने सपाट आवाज में कहा। कफील अहमद आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक मियाना कद शख्स था। इसकी उम्र का तखमीना मैंने 40 के आसपास लगाया। इसकी रंगत सांवली और सर के बाल घुंघराले थे। कफील अहमद ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया तो वकील इस्तगासा विटनेस स्टैंड के पास चला गया, फिर अपने गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। इसने मुलजिम की तरफ इशारा करते हुए गवाह से पूछा, कफील अहमद, क्या तुम इस शख्स को जानते हो? जी हाँ, गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। कुछ अर्से पहले तक ये इसी बंगले पर काम करता था जहाँ मैं बावर्ची हूँ। ओह, वकील इस्तगासा ने इसे जाहिर किया जैसे इसके गवाह ने कोई सनसनीखेज इंकिशाफ कर दिया हो। फिर तो तुम मुलजिम के बारे में बहुत कुछ जानते होगे, वो कफील अहमद से बोला। मुझे मुलजिम की आदत व अतवार और रवैयों के हवाले से कुछ बताओ। मुलजिम एक बददिमाग और घमंडी इंसान है, गवाह ने बुरा सा चेहरा बनाते हुए कहा। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, अक्सर व पेशतर ये साहब और बेगम साहिबा से भी बदतमीजी कर दिया करता था। ख़ास तौर पर बेगम साहिबा इससे सख्त नाखुश रहती थीं। फिर तो इस कमबख्त ने हद ही कर दी। गवाह ने ड्रामाई अंदाज में बात अधूरी छोड़ी तो वकील इस्तगासा ने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, क्या हद कर दी? साहब जी की कीमती घड़ी गुम हो गई थी, गवाह वजाहत करते हुए बोला। बंगले पर सिर्फ हम ही 2 मुलाजिम थे, लिहाजा हम दोनों ही से पूछताछ की गई। वो घड़ी साहब के बेडरूम से गायब हुई थी, इसलिए बेगम साहिबा का शक मुलजिम पर था, क्योंकि ये इनके बेडरूम में जाया करता था। लेकिन ये किसी तौर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। मजबूरन साहब के हुक्म पर मैंने इसके झोले की तलाशी ली तो इसके अंदर से वो कीमती घड़ी मिल गई। बस फिर क्या था, बेगम साहिबा गुस्से से लाल हो गईं और साहब जी ने इसे फौरन नौकरी से निकाल दिया। वो सांस हमवार करने की गर्ज से रुका और फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, किचन और बंगले के दूसरे हिस्सों से छोटी मोटी चीज़ें तो गायब होती ही रहती थीं, मगर साहब जी की कीमती घड़ी की चोरी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मुलजिम के झोले में से मसरूका घड़ी बरामद हो जाने पर इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वकील इस्तगासा ने अपनी जिरा को समेटते हुए सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि इस अदालत में मुलजिम पर किस नौइयत का मुकदमा चल रहा है? इसने साहब को कत्ल किया है, गवाह ने जवाब दिया। मुझे अपने गवाह से और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, वकील इस्तगासा ने जज की तरफ देखते हुए कहा। फिर रूए सुखन मेरी जानिब मोड़ते हुए तीखे लहजे में कहा, योर विटनेस प्लीज़। मैं जज की इजाज़त हासिल करने के बाद विटनेस स्टैंड के करीब चला गया और इस्तगासा के गवाह को आड़े हाथों लिया। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया, कफील अहमद, 17 नवंबर की दोपहर तुम कहाँ थे? में, उसने गड़बड़ाए हुए लहजे में जवाब दिया। जाहिर है मैं दोपहर के वक्त तो किचन में ही होता हूँ, मेरा मतलब है कि मैं खाना बना रहा होता हूँ। मैं ख़ास तौर पर 17 नवंबर की दोपहर के बारे में पूछ रहा हूँ, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ये इस दोपहर का जिक्र है जब तुम्हारे साहब अब्दुल करीम को मौत के घाट उतार दिया गया था, और वो भी इसके ऑफिस में। क्या तुम इस वक्त चाय वकुआ पर मौजूद थे? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं हस्बे मामूल किचन में अपना काम कर रहा था। मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक बार भी साहब के ऑफिस नहीं गया। लेकिन वकील इस्तगासा के आखिरी सवाल के जवाब में तुमने मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, मेरे मौकिल और इस मुकदमे के मुल्ज़िम इदरीस ने तुम्हारे साहब को कत्ल किया है। ये बात इतने वसूख से तो वही शक कर सकता है
जिसने अपनी आंखों से कत्ल की वो वारदात होते देखी हो। गवाह ने हिरासा नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने पावा से बुलंद कहा। मेरे फाजिल दोस्त इस्तगासा के गवाह को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं कि मुल्जिम इदरीस को अपने मालिक अब्दुल करीम उर्फ करीम भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और इसी हवाले से मुल्जिम पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है, वो तमाम अफराद जाए वक़ूआ पर हरगिज़ मौजूद नहीं थे। इस्तगासा का गवाह कफील अहमद भी इन्हीं में से एक है जो मौका वारदात पर मौजूद नहीं था और इसने भी कहीं और ही से इस वाक़े के बारे में सुना है। एक बात और, वो लम्हा भर के लिए थमा और फिर मेरी तरफ देखते हुए तंज़िया अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। मेरे फाजिल दोस्त, कफील अहमद एक गवाह है, ये कोई ऐनी शाहिद नहीं है। डिफेंस जज ने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। योर ऑनर, कफील कत्ल की वारदात का ऐनी शाहिद ना सही, मगर ये घड़ी की बरामदगी का आई विटनेस तो है ना, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। इसकी आंखों के सामने मेरे मौक्किल के झोले में से मकतूल की कीमती घड़ी बरामद की गई थी। अगर प्रोसिक्यूशन को कोई एतराज़ ना हो तो मैं गवाह से इसी हवाले से पूछताछ कर लेता हूँ। जनाब अली, इस वक्त अदालत में अब्दुल करीम मर्डर केस की समाअत हो रही है, वकील इस्तगासा ने जोशीले लहजे में कहा। और मेरे फाजिल दोस्त, कार्रवाई का रुख तब्दील करने के लिए कत्ल की वारदात का मामला पसे पुश डालकर घड़ी की चोरी और बाजियाबी की दास्तान में मुअज़्ज़िज़ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत से मेरी इस्तदा है कि इन्हें ऐसी हरकतों से बाज रहने की तलकीन की जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने मुझसे पूछा। बेग साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जनाब अली, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। नंबर 1, मकतूल की कीमती घड़ी की चोरी का तज़किरा मुझसे पहले प्रोसिक्यूशन ने किया था, मैंने तो इसी बात को आगे बढ़ाया है। नंबर 2, अगर इस्तगासा का गवाह कफील अहमद 17 नवंबर की दोपहर जाए वारदात यानी मकतूल अब्दुल करीम के ऑफिस में मौजूद नहीं था तो वो सिर्फ ये कहकर जान छुड़ा सकता था कि वकील साहब, मैंने अब्दुल करीम को कत्ल होते नहीं देखा, क्योंकि वक़ूआ के वक्त में मकतूल के बंगले के किचन में मसरूफ़ था। ये जवाब न देकर गवाह ने वकील साहब को लंबी चौड़ी तकरीर करने पर मजबूर कर दिया। और नंबर 3, लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए जज से कहा। योर ऑनर, अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत नहीं चाहती कि मैं इस्तगासा के गवाह कफील अहमद से घड़ी के बारे में कोई सवाल करूं, तो इस अदालत का हुक्म सर आँखों पर मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी जिरा का रुख किसी और तरफ मोड़ दूंगा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, जज ने मुतदिल अंदाज में कहा। डिफेंस, प्लीज़ प्रोसीड फर्दर। कफील अहमद, मैं इस्तगासा के गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। तुमने वक़ूआ से 2 रोज़ पहले अपने मालिक मकतूल अब्दुल करीम के हुक्म पर मुल्जिम के झोले की तलाशी लेकर इसके अंदर से मसरूक़ा कीमती घड़ी बरामद कर ली थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, वो तायती अंदाज में बोला। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। मुल्जिम के झोले में इस घड़ी के अलावा और क्या कुछ भरा हुआ था? मैंने पूछा। बागबानी के आलात, इसने बताया, जैसा कि कैंची, खुरपा और इसी नौइयत का दूसरा सामान। मेरा वकील जब छुट्टी करके जा रहा था उस वक्त इसे रोककर इसका सामान वाला थैला चेक किया गया था, है ना? जी, गवाह ने इस बात में गर्दन हिला दी। इससे पहले वो थैला कहाँ रखा हुआ था? मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर चुभते हुए लहजे में इस्तफसार किया। गलत बयानी की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुल्जिम अपना थैला कहाँ रखा करता था और मैं अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए इस अदालत में ठोस सबूत भी पेश कर सकता हूँ। इदरीस की ज़बानी मुझे मालूम हुआ था कि वो अपना सामान वाला थैला अक्सर कफील के पास किचन में रखवा दिया करता था। मैंने ठोस सबूत वाली बात ऐसे दबंग अंदाज में की थी कि इस्तगासा का गवाह मेरी धौंस में आ गया। इसने इज़्तिरारी लहजे में जवाब दिया। इस दिन इदरीस ने अपना थैला मेरे पास किचन में रखवाया हुआ था। सिर्फ इस दिन?
میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ میرے دباؤ میں آ چکا تھا۔ تھوک نکلتے ہوئے بولا، یہ کبھی کبھار اپنا اوزاروں والا تھیلا میرے پاس رکھوا دیا کرتا تھا۔ عام دنوں کی تو خیر ہے، لیکن قیمتی گھڑی کو چوری کرنے کے بعد تو اسے وہ تھیلا اپنے قبضے میں رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا کہ ملزم تم پر بہت بھروسہ کرتا تھا، ہے نا؟ اس نے گول مول جواب دیا، جی یہ بات تو ہے۔ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ وہ حیرت اور الجھن بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تمہیں مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت تمہیں مقتول کے ہاں ملازم ہوئے کتنے ماہ و سال بیت گئے تھے؟ لگ بھگ 6 ماہ، اس نے جواب دیا۔ اور اس نصف سال کے اندر تم نے میرے موکل کو بددماغ، گھمنڈی، بدتمیز اور نہ جانے کیا کیا پایا؟ میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا۔ تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں ملزم کی عادت و اطوار اور رویے کا بیان کرتے ہوئے یہ سب کہا تھا یا نہیں؟ کہا تھا، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تمہارے بیان کے مطابق ملزم اس قدر بد اخلاق اور جاہل ہے کہ یہ اپنے مالکان سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ مقتول کی بیوہ نازیہ اس سے ناخوش تھی۔ میں نے گواہ سے پوچھا، پھر ایسا کیا تھا کہ صرف 6 ماہ کی قلیل مدت میں وہ تم پر اعتماد کرنے لگا تھا؟ کیا تمہارے بدن پر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یا تم دوسروں کو مروب کرنے کا ہنر جانتے ہو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اس بارے میں بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں وکیل صاحب؟ اگر تم کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو پھر مجھے ہی زبان کھولنا پڑے گی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ گواہ نے امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ قبل اس کے کہ وکیل سرکار، مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، کا نعرہ مستانہ بلند کرتا میں نے استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے باورچی کفیل احمد کو مخاطب کرتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا، کفیل، کیوں نہ معزز عدالت یہ سمجھ لے کہ تم نے ملزم کو چوری کے معاملے میں پھنسانے اور اسے نوکری سے نکلوانے کے لیے خود ہی وہ قیمتی گھڑی چرا کر اس کے جھولے میں چھپا دی تھی۔ یہ کام تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ ملزم کا اوزاروں والا تھیلا یا ٹول کٹ تمہارے پاس کچنی میں رکھی ہوئی تھی۔ میرے اس کڑے سوال نے استغاثہ کے گواہ کا چہرہ متغیر کر دیا۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ اندر باہر سے ہل کر رہ گیا تھا۔ تاہم اس نے سنبھلنے کی اپنی سی کوشش تو کی، مگر اس کا اضطرار اور اضطراب آواز سے عیاں تھا۔ لرزیدہ لہجے میں اس نے جواب دیا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ تمہارے سوال کا مدلل جواب ہے میرے پاس، اور وہ جواب میں تمہیں دوں گا بھی، لیکن چند منٹ بعد، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اس سے پہلے تمہیں میرے چند سوالات کے جوابات دینا ہوں گے، اور وہ بھی 100% درست۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، جس طرح کوئی پہلوان یا فائٹر پوری تیاری کے ساتھ اکھاڑے میں اترتا ہے۔ بالکل میں بھی اسی طرح کسی کیس کی سماعت سے پہلے اپنا ہوم اینڈ فیلڈ ورک مکمل کرنا نہیں بھولتا، جس کے نتیجے میں اس کیس کے مختلف کرداروں کے حوالے سے مجھے نہایت ہی اہم معلومات حاصل ہو گئی تھیں، جنہیں میں اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں گاہے بگاہے استعمال کر رہا تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کی الجھن کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، کفیل، اس سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ میں ایک پراپرٹی آئیکن کے ہاں ملازم تھا، اس نے بتایا۔ وہاں سے کام کیوں چھوڑا تھا؟ تنخواہ کم تھی، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ پراپرٹی آئیکن اور کم تنخواہ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے حیرت بھرے انداز میں کہا اور پوچھا، وہ شخص تمہیں کتنی تنخواہ دیا کرتا تھا؟ صرف 2000 روپے۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت کم ہے، میں نے کہا۔ اور مقتول کے بنگلے پر تمہیں کتنی تنخواہ مل رہی ہے؟ پورے 3500 روپے، اس نے بتایا۔ تم سے پہلے
مقتول کے بنگلے پر رفاقت علی نامی ایک کو کام کرتا تھا جسے 3,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ میں نے عام سے لہجے میں کہا، ملزم کی طرح رفاقت بھی ایک طویل عرصے سے وہاں کام کر رہا تھا، کیا وہ بھی کسی چوری کے الزام ہی میں فارغ کر دیا گیا تھا؟ سچ تو اللہ ہی جانتا ہے وکیل صاحب، وہ بیزاری بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے سنا ہے کہ بیگم صاحبہ کو رفاقت کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے پسند نہیں تھے، اس لیے اس کی چھٹی کر کے مجھے رکھ لیا گیا۔ نازیہ بیگم تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں سے تو خوش ہیں نا؟ میں نے معنی خیز انداز میں استفسار کیا۔ نازیہ بیگم تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں سے تو خوش ہیں نا؟ میں نے معنی خیز انداز میں استفسار کیا۔ جی بہت خوش۔ پھر تو تمہاری نوکری پکی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، جناب عالی مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا، میں اپنی جرح مکمل کر چکا۔ تو کفیل احمد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وکیل صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں۔ کون سا سوال؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میں آپ کے موکل کو چوری کے معاملے میں الجھا کر بنگلے سے نکلوانے کی کوشش کیوں کروں گا؟ اس نے یاد دہانی کروانے والے انداز میں کہا۔ اس لیے کہ ظفر علی مالی نے نوکری چھوڑ دی ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ تم دونوں پرانے دوست ہو، ظفر کی بے روزگاری کا خیال تمہیں نہیں ہوگا تو اور پھر کس کا ہوگا؟ تم ملک صاحب کے گھر میں ایک ساتھ ہی تو کام کیا کرتے تھے۔ گواہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے حد درجہ محتاط لہجے میں دریافت کیا، کون ملک صاحب؟ میں اسی پراپرٹی آئیکن بشارت ملک کی بات کر رہا ہوں جو تمہیں صرف 2,000 روپے تنخواہ دیا کرتا تھا، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کفیل احمد کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ میرے جواب پر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ میں نے یہاں پر کسی باورچی یا مالی کی تنخواہ کا جو ذکر کیا ہے، اس اماؤنٹ سے اپنے دماغ کو الجھانے کی ضرورت نہیں، وہ بہت اچھا اور بھلا زمانہ تھا اور 2-3 ہزار میں ایک آدمی کا ٹھیک ٹھاک گزارا ہو جاتا تھا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ ایسے پیش کیے گئے جن کا تعلق مقتول کے اسٹاف سے تھا۔ ان لوگوں کے بیانات میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کا ذکر ناگزیر کی حیثیت کا حامل ہو۔ ان کے بیانات کا لب لباب یہ تھا کہ انہوں نے بقوا کی دوپہر ملزم کو مقتول کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، وہاں چند منٹ گزارنے اور پھر وہاں سے واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس حقیقت سے مجھے بھی کوئی انکار نہیں تھا، لہٰذا میں نے سرسری جرح کے بعد انہیں فارغ کر دیا تھا۔ بھلا اس امر میں کیا شک تھا کہ 17 نومبر کی دوپہر میرا موکل اپنے واجبات وصول کرنے مقتول کے آفس گیا تھا۔ میں نے استغاثہ کے ان 2 گواہان پر جو برائے نامزی جرح کی تھی وہ ملزم کے لباس سے متعلق تھی۔ دونوں نے ایک جیسا جواب دیا تھا، یعنی بقوا کی دوپہر جب ملزم مقتول کے آفس پہنچا تو اس نے ہلکے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور اس لباس پر انہیں خون کا کوئی دھبا یا چھینٹا دکھائی نہیں دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ عدالت کے مقررہ وقت میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا اور استغاثہ کی جانب سے مزید کسی گواہ کو پیش کرنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لہٰذا میں نے جج سے درخواست کی، جناب عالی اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پرمیشن گرانٹیڈ۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ جج کے حکم پر اس کیس کا آئیو انسپکٹر چودھری مشتاق وٹنس اسٹینڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری مشتاق کی عمر 35 اور 40 کے درمیان تھی۔ میں اس کے نزدیک چلا گیا اور خوشگوار انداز میں اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کو اس افسوسناک واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ پولیس کے روزنامچے کے مطابق ہمیں یہ اطلاع مقتول کی بیوی نازیہ نے دی تھی، اس نے بتایا۔ اس سلسلے میں 17 نومبر کی سہ پہر 4 بجے نازیہ صاحبہ نے
थाने फ़ोन करके हमें बताया था कि इनके शौहर को ऑफिस में कत्ल कर दिया गया है। क्या मकतूल की बेवा ने ये इत्तला अपने घर के फ़ोन से दी थी या ऑफिस के फ़ोन से? ऑफिस के नंबर से फ़ोन किया गया था, आईओ ने जवाब दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि वक़्वा के दोपहर 4 बजे मकतूल की बेवा नाजिया साहिबा ऑफिस में मौजूद थीं। जी हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया और बताया। मकतूल के मैनेजर खालिद शामी ने फ़ोन करके नाजिया साहिबा को घर से ऑफिस बुला लिया था। ये खालिद शामी वही शख्स है ना जिसने सबसे पहले मकतूल की लाश को देखा था? जी बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत 17 नवंबर की दोपहर 1 और 2 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मैंने आईओ के चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया, और आपको इस वाक़े की इत्तला दोपहर 4 बजे दी गई थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा चौधरी साहब? नहीं जनाब, आप हकीकत बयान कर रहे हैं। आप चाय वक़्वा पर कब पहुँचे थे? 4:30 बजे। आपने मकतूल को किस हालत में देखा था? मकतूल अपने ऑफिस में बड़े बेढंगे अंदाज में कुर्सी पर बैठा हुआ था और इसकी गर्दन कटी हुई थी, आईओ ने जवाब दिया। कटी हुई गर्दन से निकलने वाले खून ने मकतूल के लिबास के सामने वाले हिस्से को तरबतर कर दिया था और इसकी कुर्सी के बाज़ मकामात भी खून आलूद दिखाई दे रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मुलजिम के लिबास पर खून का एक छींटा भी नहीं था, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, जबकि इस तकाज़ा का ये दावा है कि मेरे मौक्किल और इस केस के मुलजिम इदरीस ने तेज़धार खंजर की मदद से गर्दन काट कर मकतूल को मौत के घाट उतारा था। आप ठीक कह रहे हैं, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने मकतूल के स्टाफ के बयानात कलमबंद किए थे। इनमें से किसी ने भी मुलजिम को ऑफिस से जाते वक्त खून आलूद लिबास में नहीं देखा था। आपको ये सब अजीब सा नहीं लगा था? मैंने आईओ की आंखों में देखते हुए कहा। मौके के गवाहान के बयानात के मुताबिक इस रोज़ मुलजिम ने लाइट ब्लू कलर का शलवार सूट जेब तन कर रखा था। इस हल्के नीले रंग के लिबास पर तो मामूली सा धब्बा भी बहुत नुमाया होकर नजर आता है। आपको ये सब ज़रूर नाकाबिले यकीन और अजीब सा लग रहा होगा, मगर मुझे नहीं, आईओ ने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मेरे ख्याल में मुलजिम एक होशियार शख्स है। इसने मकतूल को मौत के घाट उतारते वक्त बड़ी एहतियात से काम किया था, इसीलिए किसी को इसके लिबास पर खून का एक छींटा भी दिखाई नहीं दिया। मैं आपकी इस मंतक को नहीं मान सकता चौधरी साहब, मैंने तो टोक अंदाज में कहा। वो उलझनज़दा लहजे में बोला, कौन सी मंतक? यही कि मेरा मौक्किल बहुत मोहतात और होशियार इंसान है। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि अगर मुलजिम वाक़ियतन चालाक, होशियार और मोहतात इंसान होता तो वह आला कत्ल को मकतूल के डस्टबिन में न फेंकता, मैंने तीखे अंदाज में जवाब दिया। आपने अपनी रिपोर्ट में यही तहरीर किया है ना कि आला कत्ल यानी वो तेज़धार खंजर आपको मकतूल के डस्टबिन में से मिला था। जी हाँ, यही हकीकत है, वो ढिठाई का मुजाहरा करते हुए बोला। इस फेल के अंदर से भी मुलजिम की अय्यारी छलकती है। इसने आला कत्ल को रद्दी की टोकरी में फेंकने से पहले इसके फल और दस्ते पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ कर दिए थे। बहुत खूब चौधरी साहब, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। अगर आपको आला कत्ल पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले तो आपने अपनी इस नालायकी को भी मेरे मुवक्किल की कोई साजिश समझ लिया? क्या मतलब है आपका? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला। इसमें मेरी नालायकी कहाँ से आ गई? पहली बात तो ये कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह है, इसने मकतूल अब्दुल करीम को कत्ल नहीं किया, मैंने वाशिकाफ अल्फाज में कहा। दूसरी बात ये कि मैं मुलजिम की बेगुनाही और आपकी नालायकी को इसी अदालत में साबित करके दिखाऊंगा। और तीसरी बात ये कि इससे पहले चंद दीगर काम भी निपटाना ज़रूरी हैं। मेरी ये वजाहत इसके सर के ऊपर से गुजर गई। वो हवन्नकों की तरह मुझे देखता रह गया। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए पूछा, आइयो साहब, आपने क्राइम सीन यानी मकतूल के कमरे का तो अच्छी तरह मुआयना किया होगा? जी हाँ, इत्तेफाक से मुझे भी इस कमरे को देखने का मौका मिला है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मैं मज़कूरा कमरे की सेटिंग की तफसील आपके सामने बयान करता हूँ। अगर किसी मरहले पर मैं कोई गलती करूँ तो बराए मेहरबानी आप मुझे टोक दीजिएगा, ठीक है?
आइयो ने असबात में जवाब दिया। जी ठीक है। बकुआ वाला कमरा ऑफिस के आखिरी हिस्से में बना हुआ है, यानी वहाँ तक रसाई हासिल करने के लिए स्टाफ वाले हाल से गुजरना पड़ता है। मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा। इस हाल में मैनेजर खालिद शामी और दीगर स्टाफ बैठते हैं। इन लोगों की नज़र से बचकर कोई भी शख्स मकतूल के कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। आइयो ने मुझे टोकने की ज़रूरत महसूस नहीं की, गोया वो मेरे बयान से मुत्तफिक था। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मकतूल के कमरे की पैमाइश 10 बाय 12 फीट है और इसकी जुनूबी दीवार में दाखिली दरवाज़ा नस्ब है। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने यानी मशरकी और शुमाली दीवार के इत्तिसाल से वजूद पाने वाले कोने में मकतूल की मेज़ कुर्सी लगी हुई है। मज़कूरा मेज़ और इसके पहलू से लगी छोटी मेज़ ने इंग्लिश के एल की शक्ल इख्तियार कर रखी है। मतलब ये कि मकतूल की मेज़ की एक साइड मशरकी दीवार के साथ लगी हुई है और दूसरी साइड पर छोटी मेज़ को सेट किया गया है। छोटी मेज़ और कमरे की शुमाली दीवार के दरमियान महज 2 फीट का फासला है और यहीं से गुजरकर मकतूल अपनी मेज़ कुर्सी तक पहुंचता था। मैंने रुककर सवालिया नज़र से आइयो की तरफ देखा तो वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप वजह फरमा रहे हैं वकील साहब। मकतूल की कुर्सी की बाएं जानिब कमरे की मशरकी दीवार है और अकब में शुमाली दीवार है। सो इसे अपनी कुर्सी पर बैठने और बाहर निकलने के लिए वो अकलौता रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता था जो छोटी मेज़ और शुमाली दीवार के बीच वाक़े 2 फीट के गैप के मानंद है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस तकाज़ा की बर्दाश्त जवाब दे गई। इसने एहतिजाजी लहजे में मेरी जरा पर एतराज़ जड़ दिया। डिफेंस खामखा की तफसीलात में पढ़कर मुअज़्ज़िज़ अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। भला मकतूल के कमरे की दीवारों और वहाँ रखे फर्नीचर का इस केस से क्या ताल्लुक और क्या वास्ता है? डिफेंस, क्या मकतूल के कमरे के हवाले से इस किस्म की तफसीली पूछताछ की कोई कानूनी हैसियत और अहमियत है? जज ने मुझसे पूछा। यस योर ऑनर, मैंने बड़े एतमाद से जवाब दिया। इन तमाम मामलात का मेरे मौक्किल की बेगुनाही से बड़ा गहरा ताल्लुक है और मैं इस पूछताछ के नतीजे में ये साबित कर दूंगा कि मेरे मौक्किल को एक गहरी साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इस मुकदमे के आईओ साहब मेरे हर सवाल का मुतहम्मिल और बुर्दबारी से जवाब दे रहे हैं तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि मेरे फाजिल दोस्त को किस चीज़ की जल्दी पड़ी हुई है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की और कहा, मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि इस सवाल जवाब के सेशन में अदालत के कीमती वक्त का 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं होगा। मुल्ज़िम ने मुझे अपना वकील मुकर्रर किया है। इसकी बेगुनाही साबित करने के अमल से मुझे रोकना या मेरे काम को खामखा का नाम देना मेरे वकालत की तौहीन और इंसाफ के असूलों के मुनाफी होगा जनाब आली। जज ने मेरी दलील को मुकद्दम जाना और वकील इस्तग़ासा के एतराज़ बराए एतराज़ को रद्द करते हुए मुझसे कहा, डिफेंस प्लीज़ कंटिन्यू। मैं दोबारा इस केस के तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर चौधरी मुश्ताक की जानिब मुतवज्जा हो गया और कहा, आइयो साहब, तो ये तय हो गया कि मकतूल की कुर्सी या मेज़ तक रसाई हासिल करने के लिए इसी 2 फीट के गैप में से गुजरना पड़ता है। उसने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। मैंने कहा, चौधरी साहब, आपने मकतूल की कुर्सी के इन अकब में यानी शुमाली दीवार के साथ एक आदम कद अलमारी भी रखी देखी होगी। जी देखी है। मेरी मालूमात के मुताबिक मज़कूरा अलमारी के अंदर मकतूल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाली अहम फाइलें रखी होती हैं। मैंने कहा, और इन फाइलों तक सिर्फ 2 अफराद की रसाई थी, यानी एक मकतूल और दूसरे इसका मैनेजर खालिद शामी। आई एम सॉरी वकील साहब, वो माजरत खाना लहजे में बोला, मैं इस अलमारी के अंदर रखी हुई फाइलों के बारे में कुछ नहीं जानता। कोई बात नहीं, हर शख्स को हर शय का इल्म होना ज़रूरी भी नहीं है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर कहा, अब ये ना कह दीजिएगा कि आप मकतूल की कटी हुई कतन के बारे में भी कुछ नहीं जानते। मैं समझा नहीं, इसने उलझनज़दा अंदाज में कहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं वकील साहब? मैं समझाता हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर अपने ब्रीफ केस में से
پوسٹ کارڈ سائز کی ایک تصویر نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا، یہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر آپ کے ساتھ گئے ہوئے سرکاری فوٹوگرافر نے کرائم سین پر بھیجی تھی۔ مذکورہ تصویر اس کیس کی فائل میں بھی لگی ہوئی ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا، ہو بہو ایسی ہی تصویر کیس کی فائل میں بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے اس اہم فوٹو کا ایک پرنٹ حاصل کیا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میرے ذرائع کے بارے میں سوچ کر اپنے ذہن کو الجھانے کے بجائے اس فوٹو پر فوکس کریں چودھری صاحب۔ میں اس فوٹو کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا ہوں جناب، اس نے کہا۔ یہ مقتول کی کٹی ہوئی گردن کا کلوز شاٹ ہے۔ آپ اس فوٹو کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مقتول کی گردن والے کٹ پر غور کریں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، اور معزز عدالت کو بتائیں کہ قاتل نے کس جگہ کھڑے ہو کر مقتول کی گردن پر خنجر چلایا ہوگا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ آئیو سے پوچھے گئے میرے سوال پر جج نے بھی اپنے سامنے میز پر رکھی ہوئی کیس فائل میں سے مذکورہ فوٹو نکال لی تھی اور بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ مقتول کی گردن پر دکھائی دینے والا کٹ کا نشان یہ ظاہر کرتا ہے کہ قاتل مقتول کی کرسی کے پیچھے کھڑا تھا، آئیو نے جواب دیا۔ بالکل درست، میں نے شاباش دینے والے انداز میں کہا۔ اب ذرا مذکورہ کٹ کے زاویے پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ یہ کٹ، آئیو وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول کی گردن کے زیریں حصے کی بائیں جانب سے شروع ہو کر اس کی گردن کے بالائی حصے کی دائیں طرف یعنی دائیں کان کی سمت جاتا ہے، اور اس کا زاویہ کم و بیش 45 درجے ہو سکتا ہے۔ اور آپ اپنے اس بیان پر جمے ہوئے ہیں کہ قاتل نے عقب سے مقتول کی گردن پر خنجر چلایا تھا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اور کوئی امکان نظر نہیں آتا، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں نے اپنا مقصد پوری طرح حاصل کرنے کے لیے قریت کا عمل جاری رکھا اور کہا، ذرا غور کر لیں اور اچھی طرح سوچ کر جواب دیں، یہ غریب مالی کی زندگی اور موت کا سوال ہے چودھری صاحب۔ دیکھیں وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، مقتول کی کرسی کے سامنے اس کی کنگ سائز میز رکھی ہوئی تھی، یعنی اس طرف سے تو حملہ ممکن نہیں ہے۔ مقتول کے دائیں اور بائیں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہاں کھڑے ہو کر قاتل اس کی گردن پر وار کر پاتا۔ اب ایک ہی زاویہ باقی رہ جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مقتول کی کرسی کا پچھواڑا کرسی اور الماری کے درمیان اتنی جگہ موجود ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں کھڑے ہو کر مقتول کی گردن کو نشانہ بنا سکتا تھا، اور میرا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ملزم نے مقتول کے عقب سے اس کی گردن پر خنجر چلایا ہوگا۔ اگر آپ کے تجزیے کو درست مان بھی لیا جائے تو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، تو پھر مقتول کی گردن پر موجود کٹ کے زاویے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قاتل سیدھے یعنی دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا، اسی لیے یہ کٹاؤ مقتول کی گردن کے بائیں زیریں حصے سے شروع ہو کر دائیں کان کے نچلے حصے تک چلا گیا تھا۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے وکیل صاحب، وہ پروثوق انداز میں بولا۔ قاتل 100% دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا۔ کوئی بھی لیفٹ ہینڈر شخص مقتول کی کرسی کے عقب میں کھڑے ہو کر اس کی گردن پر ایسے زاویے کا کٹ لگا ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرا موکل، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، یعنی اس کیس کا ملزم تو 100% لیفٹ ہینڈر ہے۔ آئیو چودھری مشتاق مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے میں نے استغاثہ کی تیار ہنڈیا کے اندر ایک جگ پانی ڈال دیا ہو۔ پچھلی پیشی کے آخری لمحات میں نے ایسا ڈرامائی انداز اختیار کیا تھا کہ آئیو کے ساتھی وکیل استغاثہ اور جج بھی حیران رہ گئے تھے۔ علاوہ ازیں کمرہ عدالت میں موجود افراد بھی بآواز بلند چیمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ باہر کے اس پیشی کے اختتام کو میری محنت نے خاصا سنسنی خیز بنا دیا تھا، لیکن میرے نزدیک اس سلسلے کا تھوڑا سا کام باقی تھا۔ چنانچہ آئندہ پیشی پر جیسے ہی عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا، میں نے سب سے پہلے پینڈنگ کام کو نمٹانا ضروری جانا۔ جناب عالی، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قبل اس کے کہ استغاثہ کی جانب سے کوئی اور گواہ پیش کیا جائے، میں گزشتہ پیشی والے انکشاف کی تصدیق کے لیے ایک معزز گواہ کو عدالت میں حاضر کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔
پچھلی پیشی پر جب میں آئیو کے ساتھ مقتول کی گردن کے مہلک کٹ والی تصویر پر بات کر رہا تھا، عین اسی وقت جج کی نگاہ ویسی ایک تصویر پر جمی ہوئی تھی، اور یہ بات جج کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں کس میٹر بینڈ پر اپنے موکل کی بے گناہی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سو میری درخواست کے جواب میں اس نے کہا، اجازت ہے۔ میں نے اس پیشی کے لیے مقتول کی پہلی بیوی شیریں صاحبہ کو عدالت میں لانے کا خصوصی بندوبست کر رکھا تھا۔ مقتول عبدالکریم کی موت نے صرف نازیہ ہی کو نہیں بلکہ شیریں کو بھی بیوہ بنا دیا تھا۔ مقتول کی شادی نمبر 2 کے بعد وہ اس سے الگ ضرور ہو گئی تھی، مگر بہرحال ابھی تک کسی کی منقوہہ تھی۔ ادریس کا کیس اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد میں 2-3 بار شیریں سے ملاقات کر چکا تھا۔ اس نے مجھے مقتول کی دوسری بیوی نازیہ کے حوالے سے نہایت ہی اہم معلومات فراہم کی تھیں۔ انہی معلومات کی روشنی میں نے کچھ ایسی معلومات اکٹھی کی تھیں جس کے نتیجے میں اس کیس پر میری گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ شیریں صاحبہ نے اپنا بیان حلفی ریکارڈ کراتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ملزم کم و بیش 8 سال سے مقتول کے بنگلے پر کام کر رہا تھا، اور اس نے ملزم کو ہمیشہ اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے دیکھا تھا، یعنی وہ پیدائشی لیفٹ ہینڈر تھا۔ میں نے اپنا پوائنٹ واضح کرنے کے لیے صفائی کی گواہ محترمہ شیریں صاحبہ پر برائے نام سے جرح کی، البتہ وکیل استغاثہ اپنی باری پر اسے مختلف زاویوں سے گھس کر اس امر کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آیا ملزم واقعتاً لیفٹ ہینڈر تھا۔ بہرکیف سچ کو آنچ نہیں کہ مصداق جو حقیقت تھی وہ شیریں نے عدالت میں بیان کر دی۔ شیریں کے جانے کے بعد استغاثہ کی جانب سے مقتول کے مینیجر کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ خالد شامی کی عمر 40 سے 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ مضبوط بدن کا مالک ایک قداور شخص تھا۔ جب وہ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا تو وکیل مخالف وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور اس نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، خالد صاحب، آپ نے سب سے پہلے مقتول کی لاش کو دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ آپ سے پہلے مقتول کے کمرے میں کون گیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا۔ گواہ نے ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم ادریس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، جب یہ بندہ صاحب کے کمرے سے باہر نکلا تو میں اندر داخل ہوا تھا۔ آپ نے کمرے کے اندر کیا دیکھا تھا؟ وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں خالد شامی پورے 5 منٹ تک مقتول کی موت کے منظر کی تفصیلات بیان کرتا رہا۔ اس دوران میں وکیل استغاثہ نے چند ایک ضمنی سوالات بھی پوچھے، پھر اپنی جرح ختم کر دی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور وٹنس پلیز۔ میں اپنی باری پر وٹنس اسٹینڈ کے پاس چلا گیا اور کہا، جب میں نے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں آپ کا نام دیکھا تو میں چونک گیا تھا۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، وکیل صاحب، آپ کے چونکنے کا سبب کیا تھا؟ کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے گول مول جواب دیا۔ سچ پوچھیں تو میں آج پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ وہ متذبذب لہجے میں بولا، میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میرا بھی یہی حال تھا شامی صاحب، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کیس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے میں بھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، پھر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اور اب میں آپ سے زیادہ آپ کو جاننے لگا ہوں۔ میرے انداز نے استغاثہ کے گواہ کو بدکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے چہرے پر مجھے گہری پریشانی دکھائی دی۔ اس نے بے حد محتاط لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیسی ریسرچ وکیل صاحب؟ بس ایسے ہی، تھوڑی بھاگ دوڑ اور تھوڑی چھان بین، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جان نکال دینے والے انداز میں کہا، پھر اپنے ہی لگائے ہوئے اس چرکے پر مرہم بھی رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں، میں نے اس ریسرچ میں آپ کی کئی ایک خوبیوں کو کھوج نکالا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ ایک گہری اور سکون آور سانس خارج کرنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، مثلاً کون سی خوبیاں وکیل صاحب؟ شامی صاحب، اگر میں آپ کی تمام خوبیاں گنوانے بیٹھ جاؤں گا تو اس کام میں دنوں نہیں بلکہ کئی ہفتے لگ جائیں گے، اور میں آپ کے وکیل کے
آبجیکشن یور آنر والے نعرے سے بہت ڈرتا ہوں۔ وہ فوراً ہی مجھ پر یہ اعتراض جڑ دیں گے کہ میں فروئی معاملات میں پڑھ کر خواہ معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ اسی لیے میں نے آپ کی صرف ایک ہی خوبی کو بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مجھے کوئی تردد نہیں ہے، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ آپ جو بھی بتانا چاہتے ہیں بتا دیں۔ میں نے اس کی ہیجان آمیز اضطراب کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ بکرے کو مہندی لگانے اور پھول پہنانے کی رسم پوری ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے اس کی قربانی کے لیے چھری اٹھائی اور معتدل انداز میں استفسار کیا۔ شامی صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے حال ہی میں مقتول کی کمپنی کو جوائن کیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ مقتول کے قتل سے کوئی 6-7 ماہ پہلے۔ جی یہ درست ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ ماشاءاللہ اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں کہ آپ نے مقتول کی کمپنی میں آتے ہی 3 افراد کی چھٹی کر دی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یعنی کیشیئر، اکاؤنٹنٹ اور جنرل مینیجر، اب یہ تینوں عہدے آپ کے پاس ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ خالد شامی اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں، چنانچہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ میرے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، مقتول آپ کی قابلیت کا معترف تو تھا ہی، اس کے علاوہ وہ اس ہستی کا شکر گزار بھی تھا جس نے آپ کو اس سے متعارف کرایا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، کیا آپ بھی اس ہستی کے احسان مند ہیں جس کی سفارش پر مقتول نے آپ کو اپنے ہاں ملازمت دی تھی؟ کیوں نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، میں بھلا اس ہستی کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہر جگہ ہوتا رہنا چاہیے، میں نے اپنی ٹون میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ آپ خود مذکورہ ہستی کا تعارف کرائیں گے یا یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا؟ اس نے ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا، جب سب کچھ آپ ہی کر رہے ہیں تو یہ نئے کام بھی آپ ہی کر ڈالیں۔ شکریہ شامی صاحب، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھا اور انکشاف انگیز لہجے میں کہا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپ کو مقتول کی بیوی نازیہ نے اس کمپنی میں لانچ کیا تھا۔ اب کی بار آپ سراسر غلط ہیں وکیل صاحب، وہ برہمی بھرے لہجے میں بولا۔ مقتول سے مجھے متعارف کرانے والے شخص کا نام جمشید خان ہے۔ ہو سکتا ہے میری ریسرچ میں کوئی کمی رہ گئی ہو، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، ویسے یہ جمشید خان صاحب کرتے کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ خان صاحب اس شہر کے ایک معروف بلڈر ہیں، اس نے ترنت جواب دیا۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظر سے اس تقاضا کے گواہ کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں کہا، پھر تو خان صاحب بشارت ملک کو بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے، ہے نا؟ میرے اس باؤنسر کو وہ کھیل سکا اور نہ ہی اپنی کھوپڑی کو بچانے میں کامیاب ہوا۔ میرے الفاظ کے اندر گویا 11,000 وولٹ کا کرنٹ توڑ رہا تھا۔ اسے بہت زور کا جھٹکا لگا، پھر اس کے حلق سے ڈری سہمی آواز خارج ہوئی، کک کک کون؟ کون بشارت ملک؟ شامی صاحب، بشارت ملک اس شہر کے ایک معروف پراپرٹی آئیکن ہیں، میں نے اس کے انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، آپ کے جمشید خان اتنے بڑے پراپرٹی آئیکن کو نہیں جانتے؟ خان صاحب تو یقیناً ملک صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ بڑی ہوشیاری سے بولا۔ میں نے پہلی بار آپ کے منہ سے بشارت ملک کا نام سنا ہے، اس لیے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کوئی بات نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے اس تقاضا ہی کے ایک گواہ اور مقتول کے باورچی کفیل احمد نے ملک صاحب کے بارے میں بتایا تھا۔ کفیل اس سے پہلے بشارت ملک کے ہاں کام کرتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ شاید آپ بھی ملک صاحب کو جانتے ہوں گے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش اور متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، شامی صاحب، کیا اب بھی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ عبد الکریم کو میرے موکل ادریس ہی نے قتل کیا ہے؟ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے وکیل صاحب؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ حالات و واقعات تو اسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ حالات و واقعات کے اشارے بتدریج
معزز عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو رہے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے موکل کی بے گناہی کو ثابت کرنے والے راستے میں آپ اور آپ کی خیر خواہ ہستی رکاوٹ بن کر کھڑی ہے۔ جب میں آپ دونوں کو اس راہ سے ہٹا دوں گا تو سچائی روزے روشن کے مانند عیاں ہو جائے گی۔ میں اور جمشید خان صاحب کس طرح آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں وکیل صاحب؟ اس نے توانائی سے عاری لہجے میں پوچھا۔ میں نے جواب دینا ضروری نہ جانا اور گمبھیر انداز میں بولنا شروع کیا۔ شامی صاحب، جب کوئی شخص اچانک لاپتہ ہو جائے تو وہ بندہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ گمشدہ شخص جسے آخری بار ملا ہو، کچھ ایسا ہی معاملہ قتل کی واردات کا بھی ہے۔ میں دم بھر کو تھما اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب کسی شخص کو بے ترتیب سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو وہ بندہ پولیس کی نظر میں بہت اہم ہو جاتا ہے، جس نے مقتول کو آخری مرتبہ بقید حیات دیکھا ہو۔ لیکن عبدالکریم کو آخری دفعہ زندہ دیکھنے والا میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ وقوع کے روز جب میں مقتول کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنی کرسی پر مردہ پڑا تھا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور وہاں سے خارج ہونے والے لہو نے اس کا لباس آلودہ کر دیا تھا۔ مجھ سے چند منٹ پہلے تو ملزم عبدالکریم ان کے کمرے میں گیا تھا۔ شامی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر جذبات سے عاری لہجے میں کہا، میں نے ایک اصول بیان کیا ہے اور یہ اصول محکمہ پولیس کے مسلمات کا حصہ ہے۔ وہ کسی بھی گمشدہ یا کسی بھی مقتول کی تفتیش کے دوران میں اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے یہ کب کہا ہے کہ مقتول کی زندگی میں اس سے ملنے والے آخری انسان آپ ہی تھے؟ میرا نفسیاتی حربہ کامیاب رہا تھا۔ اس کے چہرے پر قدرے اطمینان ظاہر ہوا، تاہم اس کی مجموعی حالت دیگر گوں تھی۔ شامی صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیے کوئی ڈاکٹر یا اسٹریچر اور یا پھر کوئی تابوت منگوایا جائے؟ یا اگر آپ کی اجازت ہو تو معزز عدالت آپ کی منہ بولی بیوی کو بھی یہاں بلوا سکتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ لرزیدہ آواز میں بولا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اور آپ میری بیوی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ بات ختم کرتے ہی وہ باقاعدہ ہانپنے لگا تھا۔ اس نازک موقع پر وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکا۔ اس نے چیخ سے مشابہ آواز میں علم احتجاج بلند کیا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھلا اس کیس سے گواہ کی بیوی کا کیا تعلق اور یہ منہ بولی بیوی کیا ہوتی ہے؟ ڈیفینس جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ جواب دیں۔ پراسیکیوشن کا اعتراض بہت وزنی ہے۔ منہ بولی بیوی کے بارے میں تو اس عدالت نے بھی پہلی بار سنا ہے۔ جناب عالی، میرے فاضل دوست کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب خاصا شرمناک ہے، لیکن وہی بات کہ قانونی اور شرعی معاملات میں شرم و حیا کو بالائے طاق رکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑے تھانسو انداز میں تمہید باندھتے ہوئے کہا، بہرکیف منہ بولی بیوی کوئی نئی شے نہیں ہے۔ آپ نے فلموں اور ڈراموں میں منہ بولے میاں بیوی اکثر دیکھے ہوں گے، یعنی ایسے آرٹسٹ جو حقیقی زندگی میں شریک حیات نہیں ہوتے مگر وہ میڈیا میں بیوی اور میاں کا عارضی کردار ادا کرتے ہیں۔ استغاثہ کا گواہ خالد شامی اور مقتول کی بیوہ ثانی نازیہ بھی دو ایسے ہی کلاکار ہیں، اور ان کا سرغنہ ہے پراپرٹی آئیکن بشارت ملک۔ عین ممکن ہے کہ یہ ان لوگوں کے اصلی نام بھی نہ ہوں۔ بہرحال میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں جس سے میرا دعویٰ درست ثابت ہو جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اپنا بریف کیس کھولا، پھر چند تصاویر نکال کر جج کے سامنے میز پر رکھنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ان تصاویر میں خالد شامی اور نازیہ کئی مقامات پر میاں بیوی کے روپ میں نظر آئیں گے۔ ان کے ساتھ بعض تصاویر میں ایک مرد بھی موجود ہے، وہ بشارت ملک ہے۔ یہ لوگ در حقیقت ایک فراڈ پارٹی ہیں اور کفیل احمد یا اسی کی طرح کے دوسرے نچلے طبقے کے لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ گروہ اپنے شکار کو تلاش کرنے کے بعد طریقے سلیقے سے کام شروع کر دیتا ہے۔ مقتول کی عمر 65 سے زیادہ تھی اور وہ اپنے دل میں اولاد کی شدید خواہش رکھتا تھا، مگر اس کی بیوی شیریں بانجھ تھی۔
सो इन लोगों ने मकतूल को टारगेट बना लिया। पहले मरहले पर इसकी शादी एक कम उम्र औरत नाजिया से करा दी गई। नाजिया ने अपने रवैये से शीरीन को वो घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद खालिद शामी को नाजिया की सिफारिश पर ऑफिस में और कफील अहमद को बंगले पर प्लांट किया गया। मेरे मौक्किल ने मकतूल की अदम मौजूदगी में कई बार शामी को नाजिया के बेडरूम से निकलते देख लिया था। सो घड़ी की चोरी का नाटक रचाकर इस राह से हटा दिया गया। यही नहीं बल्कि मुलजिम को मकतूल के कत्ल में फंसाने की मुनज़्ज़म साजिश भी रचाई गई। लेकिन मुलजिम की खुशकिस्मती समझ लें या इस मकरू गिरोह की बदबख्ती कि ये केस मेरे हाथ लग गया। अभी मेरा बयान जारी ही था कि विटनेस स्टैंड पर खड़ा खालिद शामी तेवरा का नीचे गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। मैंने अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखते हुए मजबूत लहजे में कहा, योर ऑनर, मैंने ये साबित कर दिया है कि मेरा मौक्किल लेफ्ट हैंडर है और जिस अंदाज में मकतूल अब्दुल करीम को मौत के घाट उतारा गया है वो काम मेरे मौक्किल का हो ही नहीं सकता। अगर ये अदालत मोहतरमा शीरीन की गवाही को नाकाफी समझती हो तो मैं मुलजिम के महल्ले से दर्जन भर ऐसे अफराद को अदालत में हाजिर कर सकता हूँ जो हल्फिया ये बयान देंगे कि मेरा मौक्किल लेफ्ट हैंडर है। दैट्स ऑल योर ऑनर। बड़ी अदालत में खालिद शामी की बेहोशी ने मेरा काम आसान कर दिया था। बादशाह पुलिस की तहवील में शामी और नाजिया ने अपने घिनौने धंधे का इकबाल कर लिया। अलबत्ता प्रॉपर्टी आइकॉन कहलाने वाला इस गिरोह का सरगना बशारत मलिक अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो गया था। बड़े शैतानों की पकड़ और जकड़ इतनी भी आसान नहीं होती जैसी कि इन बचूंगलों को काबू कर लिया जाता है। मेरे इत्मीनान की बात यह थी कि जो तीरा बख्ती मेरे मौक्किल पर साया फिकन थी वो अल्लाह के करम से दूसरी पार्टी की तरफ चली गई थी। एक सनसनीखेज खेल के इख्तिताम पर तीरा बख्त इदरीस नहीं बल्कि नाजिया और शामी साबित हुए थे। ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं कि मकतूल अब्दुल करीम की तमाम जायदाद और कारोबार शीरीन साहिबा के हिस्से में आया था और ये कुदरत का इंसाफ था।